السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کو میں نے نام دیا ہے دعائے ضعیفہ۔ سامعین اکرام، ضعیفہ بوڑھی عورت کو کہتے ہیں، یعنی بوڑھی عورت کی دعا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بہت مالدار شخص تھا اور وہ شخص دل کے مرض میں مبتلا ہو گیا، تو وہ علاج کے لیے باہر ملک چلا گیا۔ جس ہاسپٹل میں اس نے علاج کروانا شروع کیا، وہ ہاسپٹل ملک کا سب سے اعلیٰ اور مہنگا ترین ہاسپٹل تھا، مگر یہاں پر بھی علاج کے باوجود اسے کوئی فائدہ نہ ہوا اور حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ سرجری کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اس آپریشن کی کامیابی کے بارے میں بھی یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن فوری آپریشن یہ ضروری ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب اس مالدار شخص نے یہ بات سنی تو ڈاکٹروں سے کہا کہ مجھے کچھ دنوں کی مہلت دے دو، میں اپنے ملک میں جا کر اپنے گھر والوں اور عزیز و اقارب اور احباب سے ملنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں آپریشن کے بعد انہیں دیکھ سکوں گا یا نہیں۔ ڈاکٹروں نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اجازت تو دے دی، لیکن اسے بتایا کہ آپ جتنی جلدی واپس آ جائیں گے اتنا ہی آپ کے حق میں اچھا ہوگا۔ وہ شخص اپنے ملک واپس آ گیا، یہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا، دوست و احباب سے ملا، کچھ ضروری کام نپٹائے اور سفر پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ سفر پر جانے سے پہلے وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ قریب کے بازار میں گیا تو اس کا گزر ایک قصاب کی دکان کے پاس سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑھیا گوشت کے بچے کھچے ٹکڑے اور ہڈیاں اکٹھی کر رہی ہے۔ اس بڑھیا کی غربت اور ناداری کو دیکھ کر اس کے دل کو دھچکا سا لگا۔ اس نے عورت کو آواز دی اور نہایت احترام سے پوچھا کہ بڑی بھی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، میں ایک غریب عورت ہوں اور اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ انتہائی تنگی اور عسرت سے گزارا کرتی ہوں۔ کئی دن ہمیں کھانا نصیب نہیں ہوتا، گوشت تو مدتوں سے چکھا ہی نہیں ہے۔ جب اس مالدار شخص نے یہ بات سنی تو کہنے لگا، اماں آپ میرے ساتھ چلیں۔ وہ اسے ساتھ لے کر اسی قصاب کی دکان پر گیا اور قصاب سے کہا، اس عورت کو جتنے گوشت کی ضرورت ہے اسے دے دو۔ عورت نے کہا، ہمارے لیے 1 کلو گوشت کافی ہوگا۔ اس نے کہا کہ اس اماں کو 2 کلو گوشت دے دو اور ہر ہفتے اسے 2 کلو گوشت دے دیا کرو۔ پھر اس نے 1 سال کی رقم ایڈوانس میں ایک ساتھ اس قصاب کو ادا کر دی۔ اس غریب بڑھیا نے اسی وقت اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس کے لیے دعا کرنی شروع کر دی۔ جتنی دعائیں اس بڑھیا کے دل و دماغ میں آ سکتی تھیں وہ تمام دعائیں اس نے کر ڈالیں۔ اس شخص کے لیے بڑھیا کے دل کی عطا گہرائیوں سے دعائیں نکل رہی تھیں۔ بوڑھی عورت کی دعا کا سلسلہ بھی منقطع بھی نہیں ہوا تھا کہ اس شخص نے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا مرض کم ہو رہا ہے اور اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس کا اپنی بیٹی سے سامنا ہوا۔ اس کی بیٹی اسے دیکھ کر کہنے لگی، ابا جان ماشاء اللہ، آج تو آپ بڑے تر و تازہ اور صحت مند نظر آ رہے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو پیش آنے والا واقعہ بتایا۔ بیٹی بہت خوش ہوئی اور اپنے والد کے لیے دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ میرے والد کو صحت عطا فرما، جس طرح میرے والد نے
اس بڑھیا کی مشکل دور کی، میرے والد کی مصیبت بھی دور فرما دے۔ پھر اس نے دوبارہ رخت سفر باندھا اور ہاسپٹل پہنچ گیا۔ آپریشن سے پہلے جب اس کا میڈیکل چیک اپ کیا گیا تو ڈاکٹروں کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میڈیکل کی تاریخ میں ایک عجوبہ ہو چکا تھا۔ اس کا دل بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا اور اس کا مرض بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹروں کی زبانوں پر بے شمار سوال تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوا، اس کیفیت میں مبتلا شخص بغیر آپریشن کے کیسے صحت یاب ہو گیا۔ سب کے جواب نے اس مالدار شخص نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ رقت آمیز لہجے میں کہنے لگا، اس ارحم الراحمین نے مجھے شفا دی ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ شخص زندگی کی نسبت موت کے زیادہ قریب تھا۔ اپنے گھر والوں اور عزیز و اقارب کو الوداع کہنے آیا تھا کہ بڑھیا کا واقعہ پیش آ گیا۔ جب مسکین بڑھیا کے لیے اس کا دل نرم ہو گیا تو عرش عظیم کے اوپر ایسی ذات ہے جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والی اور سخی ہے۔ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شفقت فرماتے ہوئے اس کی بیماری کو دور فرما دیا۔ تو سامعین اکرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔